لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آپ کو ابھی تک یاد کرانے والی سب سے پہلی حدیث وہ آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرانا چاہوں گا۔ انما الاعمال بالنیات صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ امام بخاری کا صحیح بخاری میں اس کو سب سے پہلے لانے کی وجہ ہے کہ اگر انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نیت سے وہ عمل کر رہا ہے۔ اگر وہ نیکی کرتا ہے تو بھی اس کی نیت پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کس نیت سے اس نیکی کو کر رہا ہے۔ اگر تو اس کی نیت ریاکاری ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو اس کا اجر بالکل بھی نہیں دینا، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کی نیت پر اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی دربار میں تین لوگوں کو لایا جائے گا اور اللہ رب العالمین ان کے سامنے ان کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے تین ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا بہت بڑا مرتبہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ جن میں سب سے پہلے جو بندہ ہوگا وہ حافظ قرآن ہے، پھر اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا بندہ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑا سمجھا جاتا ہے وہ ہوگا شہید، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے تیسرا بندہ وہ مالدار کھڑا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ان تینوں کا فیصلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین حافظ قرآن کو بلائے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ بندے میں نے تمہیں قرآن کا علم دیا تھا تو تم نے اس علم کا کیا کیا، مجھے اس کا حساب دو۔ تم نے قرآن کو یاد کیا تھا تمہارے سینے میں نے اس کو مکمل طور پہ حفاظت کی تھی اس کی، تو تم نے اس کا کیا کیا تھا؟ تو بندہ کہے گا کہ میرے رب میں نے تو آپ کے کلام کو یاد کر کے لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کو نصیحت کی اس کلام کی۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ نہیں، تم نے کلام کو یاد کیا، تم نے قرآن کو یاد کیا تاکہ تم ریاکاری کر سکو، تاکہ تم لوگوں کو دکھا سکو کہ میں قاری ہوں، تاکہ لوگ تمہیں ایک بڑا عالم کہے اور تمہیں قاری کہے، تو لہٰذا تمہیں تمہارا مرتبہ تمہاری وہ نیت تمہیں پہنچ گئی۔ پھر اس کے بعد تمہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا، میرے پاس تمہارے لیے کوئی بھی بدلہ نہیں ہے۔ وہ حافظ قرآن ہے، اللہ رب العالمین اسے خالی ہاتھ اپنے میدان سے، اس میدان محشر سے خالی ہاتھ حافظ قرآن کو، حالانکہ اس نے اللہ رب العالمین کے کلام کو یاد کیا ہے، اللہ رب العالمین اسے خالی ہاتھ لوٹا دے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا بندہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تھا، اللہ رب العالمین اسے بلائے گا، اللہ رب العالمین اس سے بھی یہی ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، میں نے تمہیں صحت دیا تھا، تم نے اس کا کیا کیا؟ تم نے جو شہادت حاصل کی تو بتاؤ تمہاری نیت کیا تھی اس کے پیچھے؟ تو بندہ کہے گا کہ میرے رب جو مجھے جوانی ملی تھی میں نے تمہارے راستے میں اس کو قربان کر دیا، میں نے تمہارے راستے میں لڑتے لڑتے شہادت حاصل کر لی، تو اے اللہ میرے لیے میرے فیصلے کو آسان کر دے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ نہیں، تمہارے لیے اس دن میں کچھ بھی نہیں ہے، اس دن سے تم خالی ہاتھ لوٹ جاؤ۔ تو اس بندے کو بھی اللہ رب العالمین میدان محشر سے خالی ہاتھ لوٹائے گا۔ پھر اس کے بعد مالدار شخص کو بلایا جائے گا اور اس کا بھی اسی طرح سے فیصلہ کیا جائے گا کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں مال و دولت دی تھی، تم نے اس کا کیا کیا؟ اسے بھی اللہ رب العالمین یہی ارشاد فرمائے گا کہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ جاؤ، کیونکہ اس شخص نے بھی اگر مال و دولت اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کی ہے تو اس کی نیت بھی ریاکاری تھی، صرف محض دکھاوا تھا تاکہ وہ انسانوں کو دکھا سکے کہ اس نے کیا کیا ہے، نہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہی فیصلہ ہماری نیتوں کے طور پر کرنا ہے۔ جس طرح یہ مکمل حدیث امام بخاری سب سے پہلے لے کر آتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته على الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها
کہ اگر کسی کی نیت ہجرت کرنے کی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی نیت اس تک پہنچا دے گا، اور اگر اس کی نیت کسی عورت سے نکاح کرنے کی ہے تو اللہ رب العالمین سے اس کی نیت پہنچائے گا، نہ کہ وہ جس نیت سے وہ عمل کر رہا ہے اس کے مخالف اس کو کچھ دے گا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری کوئی بھی عمل بغیر نیت کے کامیاب نہیں ہونی۔ ہر چیز میں ہماری نیت دیکھی جانی ہے کہ ہم کس نیت سے اس عمل کو کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو ہماری نیت یہ نہ ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اگلا بندہ ہمیں یہ کہے کہ 5 وقت مسجد میں آ رہا ہے، نمازیں ادا کر رہا ہے، بلکہ نہیں، ہماری دل میں یہ بات ہو کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہے، ہم صرف اپنے رب کے لیے عبادت کر رہے ہیں، نہ کہ دنیا کے دکھاوے کی خاطر اور ریاکاری کی خاطر۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ واقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔